یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت میں اس کو یاد نہیں آ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، چوتھی بھی وہ پڑھ لیتا ہے، پھر بعد میں چوتھی پڑھنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو ایک مزید اضافہ کر دیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو نماز میں ہی اسے جو ہے وہ یاد آ گیا اور اس کا بھی یہ کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ میں نے چوتھی جو ہے وہ پڑھ لی ہے، تو اب اگر تیسری رکعت پر وہ بیٹھا نہیں تھا تو ایسی صورت میں اب وہ آخر میں سلام جو ہے وہ پھیر لے، سجدہ سہو کر کے یہ نفل ہو گئیں، اس کے فرض ساقط ہو گئے، فرض اس کو نفل کے دوبارہ جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر تیسری میں قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ کر چکا تھا تو پھر چوتھی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ملا لے تو 3 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ 5 پڑھ چکا ہے اور 5ویں میں اس کو یاد آتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اب اس میں بھی یہی ہے کہ 5ویں جب جو پڑھ چکا ہے تو اگر قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ جو میں بیٹھ چکا تھا تو اب ایک رکعت جو ہے وہ اور ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یوں اس کی نماز ہو جائے گی کہ یہاں پر قصداً نفل شروع نہیں کیے گئے بلکہ جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ فرض ہی جو ہے وہ شروع کیے گئے تھے اور بعد میں اس کے فساد سے اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ملائی گئی۔ ماشاءاللہ۔ وہ سب یہ یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کے اندر پاؤں کی کتنی انگلیوں کا لگنا ضروری ہے؟ ایک انگلی کا لگنا جو ہے وہ فرض ہے اور دونوں پیروں کی اکثر انگلی یعنی 3 انگلیوں کا لگنا جو ہے وہ واجب ہے، اس طرح لگنا کہ ان کا رخ جو ہے وہ جانب قبلہ ہو جائے اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیا کوئی اردو میں دعا کر سکتے ہیں یا کوئی عربی میں دعا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اپنی مادری زبان میں عربی کے علاوہ کے اندر دعا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس سے تو نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ البتہ عربی کے اندر جو دعائے معصورہ ہیں وہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث کے اندر دعائیں وارد ہوئیں ان دعاؤں کی اجازت ہے۔ یہ مسعود ہیں، یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم میں لفظ صلی علی کے ساتھ سیدنا و مولانا کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ اس طرح اگر کسی نے جو ہے وہ سیدنا و مولانا کا اضافہ کیا تو اس میں حرج نہیں ہے، درود ابراہیمی جو ہے وہ یہ درست ہو جائے گا، درود کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے سجدہ تلاوت کیے ہیں تو اب اس صورت میں اس کو کس طرح سے ادا کرے اور اپنی اس کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ تلاوت آپ نے جب بھی آیت سجدہ پڑھی ہے یا سنی ہے تو بہرحال آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اگر گزر گیا آپ نے موقع پر نہیں کیا تو بھی بہرحال جب بھی آپ کریں گے وہ ادا ہی شمار ہوگا۔ اب اس کے اندر یاد نہیں ہے تو غالب گمان کریں گے، جتنا غالب گمان آپ کو ہو کہ بھئی اتنے سجدے میرے باقی ہیں سجدہ تلاوت تو اس کے مطابق آپ وہ ادا کر لیں۔